آج کے جمعہ شریف کا عنوان توحید کیا ہے۔ اس عنوان کی ضرورت تو ہر دور میں رہی، مگر اس دور میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ جب کوئی شخص صرف اتنا کہتا ہے گنجے شکر تو کہا جاتا ہے کہ شرک ہو گیا، جب کہتا ہے داتا گنج بخش پھر کہا جاتا ہے شرک ہو گیا، جب کہا جاتا ہے کہ حضور نوکر حاضر ہیں، نگاہ محبت کے طلبگار ہیں، کہا جاتا ہے شرک ہو گیا۔ آج یہ تجزیہ کرنا ہے کہ اصل میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ توحید یہ ہے کہ جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی کوئی ذات نہیں، جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی ذات کوئی نہیں، اور جو صفتیں اللہ جل جلالہ میں ہے ایسی صفت کسی اور میں نہیں۔ یہ بنیادی دو چیزیں ہیں، جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی ذات کوئی نہیں۔ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت بھی تھا جب وقت بھی نہیں تھا، نہ وقت کی واو تھی، نہ وقت کی قاف تھی، نہ قاف کے نقطے تھے، نہ ایک نقطہ تھا، نہ دو نقطے تھے۔ بھائی یہی نقطہ اگر سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی نہ تھا تو جو تھا، جو کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا، جب سائل بھی نہ تھا تو موتی تھا، ابھی کائنات کے اندر کچھ بھی نہ تھا وہ تھا۔ اب یہاں پر کہ رب ذوالجلال کی ذات ہے قدیم، قدیم کا مطلب ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور یاد رکھیے ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات، باری تعالیٰ کی ذات، اس کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی شہد کا، یہاں پر شہتوت کا پتا، عجیب بات ہے، اتنا بڑا کام، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شہتوت کا پتا وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے؟ کہتے بالکل ایسا ہی ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھو نا، یہی شہتوت کا پتا، شہتوت کا پتا اگر بکری کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، وہ دودھ بن جاتا ہے۔ یہی شہتوت کا پتا، یہی شہتوت کا پتا اگر ہرن کھاتا ہے تو وہ نافع، وہ خوشبو بن جاتی ہے، اور یہی شہتوت کا پتا اگر ایک کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے۔ پتا ایک ہے، پتا ایک ہے، مگر کبھی کچھ بن رہا ہے، کبھی کچھ بن رہا ہے، کوئی تو ہے جو چیزیں بنا رہا ہے۔ ایک ملحد کے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ ہو گیا، آپ ذرا تاخیر سے پہنچے، لوگ جمع ہو گئے، تو ملحد جو رب کے وجود کے بھی قائل نہیں ہے، رب کے وجود کے بھی قائل نہیں ہے، وہ یہ کہنے لگا کہ آج ابو حنیفہ مار کھا گیا، آج نعمان جو ہے مار کھا گیا، ابھی تک نہیں پہنچا۔ کچھ تاخیر کے ساتھ آپ پہنچے تو کہنے لگا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا اصل میں وجہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وجہ اصل میں یہ تھی، آتے ہوئے جس کشتی پہ آنا تھا وہ کشتی تھی نہیں، کافی دیر انتظار کی، اچانک درخت ایک کٹا، اس کے پھٹے بنے، آپس میں جڑ گئے، کیل لگنے شروع ہو گئے، کشتی بن گئی، میں اس پر بیٹھ کر آیا ہوں، دیر اس لیے ہو۔ ملحد کہنے لگا دیکھا، ایک تو یہ بندہ آیا دیر سے ہے، اور دیکھو جھوٹ کتنا بول رہا ہے، اور کبھی خود بخود درخت بھی بنا، کبھی خود بخود کٹا بھی ہے، کبھی خود بخود پھٹے جڑے بھی ہیں، کبھی خود بخود اینٹ وہاں پر کیل لگے بھی ہیں، اور کبھی خود بخود کشتی بنی بھی ہے۔ انہوں نے کہا توبہ، اتنا جھوٹ؟ میرا امام پیار سے بولا اگر چھوٹی سی کشتی خود بخود بنے یہ جھوٹ ہے تو یہ کہا جائے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ بھلا کرے مفتی محمد شمائل اس نوجوان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میں مناظرہ ہوا ہے اور عالم اسلام کو اس نوجوان نے سرخرو کر دیا۔ ذرا غور کرنا کہ وہ یکتا ذات ہے، جیسی ذات اس کی ہے توحید، جیسی ذات رب کی ہے ایسی اور کوئی ذات نہیں، کوئی دوسرا بندہ قدیم نہیں ہے۔
ایک ہی ذات ہے جو قدیم ہے، المستجمع لصفات لجمیع صفات الکمالیہ، ہر صفت کا کمال، ہر صفت کا کمال جس ذات میں پایا جاتا ہے اس ذات کو ذات باری کہا جاتا ہے، ہر صفت کا کمال۔ ورنہ صفتیں تو ہر بہت سی پائی جاتی ہیں، صفتیں انسانوں کے اندر، ذرا غور کریں کہ شرک کیا ہے۔ شرک یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ جیسی ذات اللہ کی ہے ایسا ہی کوئی اور بھی ہے، یہ شرک ہے۔ یا جیسی صفتیں رب میں ہیں ایسی صفت کسی اور میں بھی ہے، بس یہ دو چیزیں، جیسی ذات اللہ کی ہے، مانا اگر یہ جائے کہ ایسا کوئی اور بھی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جو صفتیں جس معیار کی صفتیں اللہ میں ہیں، کوئی کہے جی ایسی ہی صفتیں کسی اور میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ شرک ہے۔ لہذا آپ ذرا غور کریں کتنی صفتیں ہیں جو رب میں بھی پائی جاتی ہیں، بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر بندہ پھر بھی مشرک نہیں۔ اللہ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ آپ غور سے اپنی ذاتوں کو دیکھیں، آپ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں؟ ہم سب کہیں گے ہم زندہ ہیں، ادھر اللہ فرماتے ہیں هو الحی القیوم، وہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی زندہ ہوں۔ لیکن شرک نہیں ہے، یہ زندہ ہونے کی صفت جیسی رب کی ذات میں ہے ایسی زندگی کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ وہ نیرا زندہ نہیں ہے، زندہ کرتا بھی ہے، وہ زندہ کرتا بھی ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے خالی زندہ ہے، زندہ کرتا نہیں ہے۔ اور جس عیسیٰ روح اللہ نے زندہ کیا وہ اس سے طاقت لے کر وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ دیکھو رب کا حکم ہوتا ہے، ہاتھ میں لگاتا ہوں، اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ زندہ کرنے کی صرف اس لیول کی نہیں۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور بڑے پیار سے عالم اسلام کے لیے یہ محبت کا سودا ہے۔ خام خواہ یہ جو شرک کے دفتر کھولے ہوئے ہیں، یہ کارخانے شرک کے کھولے ہوئے ہیں، یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، یار اسے دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت جیسا کسی اور کو سمجھے کہ جیسی ذات اس کی ہے ایسی ذات کسی اور کی بھی ہے، بندہ مشرک۔ جیسی صفتیں اس میں ہیں ایسی صفتیں کسی اور میں بھی ہیں، بندہ مشرک۔ لیکن اگر کوئی بندہ یوں سمجھے کہ جو صفتیں اللہ میں ہیں وہ بندوں میں بھی ہیں مگر اس لیول کی نہیں ہے، تو یہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ رب العزت ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، بے کیف انداز میں وہ سنتا بھی ہے اور اس کا دیکھنا بھی بے کیف ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں دیکھتا کہ اس کی آنکھیں ہوں تو پھر دیکھتا ہے، کان ہوں تو سنتا ہے، بے کیف ہے، دیکھنے میں بے کیف ہے، وہ سننے میں بے کیف ہے، اس کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں پتا۔ ذرا غور کریں، دوسری جگہ پر فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ ہم تو اپنی جگہ پر کہے نا، پہلے تو ہم کہہ رہے تھے ہم زندہ ہیں، اب تو رب فرما رہا ہے میرا بندہ دیکھتا بھی ہے، میرا بندہ سنتا بھی ہے۔ مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر رب فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، ادھر رب فرماتا ہے میں سن رہا ہوں، اور ادھر بندہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں۔ شرک نہیں ہے، کیونکہ جو دیکھنا جو سننا وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر غور کرنا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں رؤوف بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں۔ اور اپنے نبی مدینے والے آقا کے لیے، ہمارے آقا کے لیے وہ فرماتا ہے بالناس لرؤوف الرحیم، یہ جو محبوب مدینے والا محبوب ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، مگر شرک نہیں ہے۔ مولا تو بھی رؤوف، تیرا محبوب بھی رؤوف، تو بھی رحیم، تیرا محبوب بھی رحیم۔ اور اب انہیں مدینے والے کو رؤوف اور رحیم میں نے نہیں کہا، یہ وہی رؤوف اور رحیم کہہ رہا ہے جو بذات خود رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید،
اللہ فرماتا ہے میں شہید ہوں، میں شہید ہوں. اور شہید کہتے ہیں الحضور مع المشاہدت، الحضور مع المشاہدت بالبصر او البصیرت، وہ بصارت کے ساتھ یا بصیرت کے ساتھ کسی کو دیکھنا، اس کا نام ہے شہید. یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ جل جلالہ وہ دیکھتا ہے، وہ شہید ہے. اور اپنے نبیوں کے بارے میں وہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ میرے نبی جو ہے نا، مدینے والا جو ہے نا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہو، خود بھی شہید ہے، فرماتا ہے میرا نبی بھی شہید ہوگا. غور کریں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم موجود ہیں. رب ذوالجلال فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم چہرہ جدھر بھی کرو رب ذوالجلال کی ذات وہیں پر موجود ہے. ہم بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود، مگر شرک نہیں ہے. دیکھیں میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ابھی اپنے گھر سے چلا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں، لو میں اب جا رہا ہوں. وہ قادر ہے، وہ بھی قادر ہے. لقمہ یہاں پر پڑا ہے، وہ لقمہ توڑے، کہتا ہے میں لقمہ توڑ کر کھانے پر قادر ہوں. سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، کار چلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں سائیکل چلانے پر قادر ہوں، میں کار رکشہ چلانے پر قادر ہوں. مگر ذرا غور کی طلب بات ہے، وہ فرماتا ہے میں قادر ہوں، بندہ کہتا ہے میں بھی قادر ہوں. مگر شرک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، مگر یہ سمیع محتاج ہے، وہ سمیع غنی ہے. یہ سمیع از خود نہیں ہے، یہ وہ سمیع ہے جسے اس سمیع نے سمیع بنایا ہے. یہ بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے، مگر یہ وہ بصیر ہے کہ جسے اس بصیر نے بنایا ہے کہ جسے کسی اور نے بصیر نہیں بنایا ہے. اور بالکل اسی طرح یہ بھی رؤوف ہے، وہ بھی رؤوف ہے، یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی رحیم ہے. مگر شرک اس لیے نہیں ہے کہ مدینے والے کو رؤوف و رحیم بنانے والا وہ خدا ہے جسے کسی نے رؤوف و رحیم نہیں بنایا. زیادہ شرک نہیں ہے. اللہ کا نبی بھی شہید ہے، بذات خود رب ذوالجلال فرماتا ہے میں بھی شہید ہوں، مگر شرک نہیں ہے، چونکہ اسے شہید اس نے بنایا ہے کہ جسے کسی اور نے شہید نہیں بنایا. وہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، اس کا بھی وجود ہے، اس کا بھی وجود ہے، مگر یہ وجود اس کے وجود کا محتاج ہے، مگر اس کا وجود کسی اور کا محتاج نہیں ہے. یہ اس کا نام توحید ہے. عجیب بات ہے، اللہ فرماتا انا نحن نارث الارض ومن علیہ، وارث ہم ہیں، وارث ہم ہیں. یہ کہتا ہے میں وارث ہوں، ایک بندہ ان کا نام ہی وارث ہے. عجیب بات ہے. وہ انا نحن نارث الارض ومن علیہ، وہ فرماتا ہے نارث، وارث ہم ہیں. ایک بندہ کہتا ہے وارث میں ہوں. لو یہ وہ فرماتا ہے میں وارث ہوں، بندہ کہتا ہے 10 مربع کا مالک میں وارث ہوں، میں وارث ہوں. اب یہاں کیا شرک ہو جائے گا؟ وہ بھی وارث، یہ بندہ بھی وارث، مگر شرک نہیں ہے. یہ وہ وارث ہے جسے کائنات کے وارث نے وارث بنایا ہے. یہ وہ وارث ہے. انا نحن نارث الارض ومن علیہا، وارث تو ہم ہیں، مگر وہ کسی کو بنا دیتا ہے تو شرک نہیں ہے. یاد رکھیں چیزیں، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو انا لننصر رسولنا، ہم مدد کرتے ہیں، مددگار ہم ہیں. عجیب بات ہے. وہ فرماتا ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں یہ تو ہم یہ عمل کرتے ہیں، اور یہ انسانوں کو مدد ہم کرتے ہیں. لننصر، ہم مددگار ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. دیکھو جب تمہارا طوطی بول رہا ہو نا، لوگ کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب لوگ تمہیں کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جب لوگ کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ،
اور یاد رکھنا لوگ تمہیں جھوم جھوم کر مان رہے ہوں، جھوم جھوم کر مان رہے ہوں، میں پیار کر رہے ہوں، محبت کر رہے ہوں، اور پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر وہ ایسا آ جائے جو تمہاری نبوت کی تائید کرنے والا ہو۔ سادہ سا مطلب ہے کہ آمنہ کا لال آ جائے۔ تو تمہارے دو وظیفے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلا وظیفہ تمہارا یہ ہے کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے پر ایمان لانا ہے، مقام تمہارا جتنا بھی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور دوسرا جملہ سننا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں مددگار ہوں، اور خود ہی فرماتا ہے تم بھی اس کی مدد کرو۔ پتہ چلا کہ یہ صفات الہیہ اگر کسی جگہ پر مانی جاتی ہیں، توحید میں فرق نہیں آتا، یہ بندہ موحد اسی طرح سے رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ السمیع فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بندوں کے لیے فرماتا ہے اور اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ فرماتا ہے میں شہید ہوں، ان اللہ علی کل شیء شہید، اور نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرے نبی جو ہیں یہ بھی شہید ہے۔ عجیب بات ہے، فرماتا ہے کہ میں موجود ہوں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ عجیب بات ہے، بندہ کہتا ہے میں بھی موجود ہوں مگر پھر بھی مسلمان ہے۔ دیکھیے میں پیار سے کہتا ہوں جس بھی مسلک سے کوئی بندہ متعلق ہے ان باتوں کو پیار سے سنیں۔ جب موسم بہار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی موسم بہار نے تو بڑے رنگ لگا دیے، بھائی موسم بہار نے بڑا کمال دکھایا، بھائی ہمارا پودا تو ہرا بھرا کر دیا۔ بھائی ہرا بھرا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات، مگر کتابوں کو پڑھیں، ہمارے درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، یہ کتابیں ہماری درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں، مختصر المعانی مطول، اور انہیں پڑھیں۔ وہاں پر جب بندہ مومن یوں کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے کھیتیوں کو اگا دیا، موسم بہار نے درختوں کو اگا دیا، موسم بہار نے گھاس کو اگا دیا، موسم بہار نے رنگ لگا دیا۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اگر کوئی کافر کہتا ہے تو اس کا کفر اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ موسم بہار ہی سب کچھ کر رہا ہے، اور مگر یہی جملہ جب کوئی صوفی باصفا بولتا ہے، یہی جملہ کہ موسم بہار نے رنگ لگا دیا، اللہ کا ساجد بولتا ہے، اس کی بارگاہ کا راکع بولتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر اپنی جھولی کو پھیلانے والا بولتا ہے، وہ جتنا کتنا توحید کے اندر اس کا معیار پہلے ہوتا ہے، جب یہ جملہ بولتا ہے کہ یہ موسم بہار نے رنگ دکھا دیا، موسم بہار نے درختوں کو اگا دیا، موسم بہار نے گھاس کو پھیلا دیا، اور کتنا وہ پہلے توحید کا متوالا ہوتا ہے، یہ جملہ بولتا ہے رب ذوالجلال اس کے معیار کو اور بھی بلند کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، میں چند ایک یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو صفتیں عطا کی ہیں، اور صحیح روایات کو پڑھو، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی پیدا کرتا ہے، من عادی لی ولیا، جو میرے دوست کے ساتھ، جو مجھے منانے والا ہے، جو میری بارگاہ میں جھولی کو پھیلانے والا ہے، وہ شخص میرا دوست بن گیا، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی پیدا کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جب کوئی شخص فرضوں کو ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل،
اور جب بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے تو میرا بندہ میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ ذرا ذہن میں یہ رکھنا، اللہ تجسم سے پاک ہے، تشکل سے پاک ہے، تحدث سے پاک ہے۔ یوں نہیں ہے جیسے یہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے قریب آتا ہے، اللہ بندے کو یوں نہیں قریب کرتا، بندہ قریب یوں ہوتا ہے، فرضوں کو ادا کرتا ہے، پہلے اس کا میرٹ کمزور ہوتا ہے، پھر اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ جو نوافل بھی پڑھتا ہے، نفلی عبادتوں کو پیش کرتا ہے، میرٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اتنا مقام ہو جاتا ہے کہ ایک آواز آتی، حتی احبہ، او میرے بندے اب تو میرا محبوب بن گیا ہے، میں تیرا رب ہو کر محب بن گیا ہوں۔ یہ اتنا مقام ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کیا دیتا ہے اپنے محبوب کو بندوں کو؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے، اور جس بندے کی سماعت اپنی ہو، ذاتی ہو، کوئی اس کے اندر عمل دخل نہ ہو، اس کی سماعت کا لیول اور ہوگا۔ اور جس کی سماعت کے لیے رب فرما دیتا ہے کہ اب تو میں نے اپنی قدرت تیری سماعتوں میں دکھا دی ہے، اس کی سماعت کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ پھر میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ، میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، دوربین نہ لگانے والا بھی بندہ وہی کچھ دیکھتا ہو جو دوربین لگانے والا دیکھ رہا ہے، تو دوربین تیرا فائدہ کیا؟ ذرا غور کرنا، دوربین کا فائدہ کیا؟ جب بندہ ایک چیز دیکھتا ہے، دوربین لگائے بغیر دیکھتا ہے، وہ بھی اتنا دیکھ رہا ہے، اور دوربین لگانے والا بھی اتنا ہی دیکھ رہا ہے، تو دوربین کا فائدہ کیا؟ رب فرماتا ہے کہ میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں، اور جس بندے کی رب بصارت نہیں بنتا وہ بھی اتنا ہی دیکھتا ہو، اور رب ذوالجلال جس کی بصارت بن جائے وہ بھی اتنا ہی دیکھتا ہو، تو اس کے بصارت بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ ذرا غور کرنا، جب بندہ سمیع بنے اس کی سماعت بھی اتنی ہو، اور اللہ فرمایا کہ میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں اب بھی اتنا ہی سنے، تو فائدہ کیا ہوا؟ بندے کی اپنی ہاتھ کی پہنچ ہے کہ یہاں تک جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور پھر بھی یہ کام یہاں سے لے کر یہاں تک کرے، تو پہلی اور دوسری صورت کا فرق کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری جلالت کا نور بندے کے قدموں میں چلا جاتا ہے، اور پہلے بھی جیسے قدم کام کر رہے تھے بعد میں بھی قدم وہی کام کریں، تو جلالت کے نور کا قدموں میں آنے کا فائدہ آؤ، پھر بندے کا معیار وہ نہیں رہ جاتا، بندے کا معیار وہ نہیں رہ جاتا، جب وہ فرماتا ہے کہ میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ایک چونٹی بات کرتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، 10 میل کے فاصلے سے یا کم و بیش ایک چونٹی اعلان کرتی ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون نہ ڈالے۔ عجیب بات چونٹی نے کی، عجیب بات ہے، ثم تبسم ضاحکا من قولها، اور 10 میل کے فاصلے پر اللہ کا نبی مسکرا رہا ہے۔ پوچھا حضور نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، آج مسکراہٹ کیسی ہے؟ فرمایا کچھ فاصلے پر چونٹی تقریر کر رہی ہے، میں اس کی تقریر کو سن کر مسکرا رہا ہوں۔ 10 میل کے بعد چونٹی بات کرے، رب ذوالجلال جس کی صفتوں میں وسعت عطا کر دیتا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، بات مضمون کچھ اور چل رہا ہے، اچانک فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ خیال کرنا پہاڑ کی طرف سے دشمن آ رہا ہے۔ وہ تو یہاں تھے نہیں، وہ تو ایران کے اندر نہامد مقام تھا، وہاں دشمنان اسلام کے لیے جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ تو جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر حضور کی بات نہیں کر رہا، حضور کے غلام حضور سیدنا عمر فاروق کی بات کر رہا۔ وہ یہاں سے کلام فرماتے ہیں، اور کہاں پر ایران، کہاں پر مقام نہامند، اور کہاں پر یہ مقام ہے، اور وہ ایک غلام مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں بولتا ہے، اور 10 20 سینکڑوں میل کی مسافت پر دوسرا غلام مصطفیٰ ان کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اور سننے والا نبی تو نہیں ہے، سماعت اللہ رب العزت جس پر کرم کرتا ہے،
اور غور کریں، میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں۔ خود حضور فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، اور جو کچھ تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، میں ایک جملہ اندر ہی اندر بولتا ہوں، آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا، مگر مجھے 100% یقین ہے کہ مدینے والے آقا نے سن لیا ہے۔ میں نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھا تھا، اور حضور فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ حضور فرماتے ہیں جب میرا کوئی بھی غلام مجھے سلام پیش کرتا ہے اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ حتی ارد سلامہ، میں بذات خود اپنے غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، صفت سماعت، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر پھر بھی شرک لازم نہیں آتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں وہ سنتا انی اسمع ما لا تسمعون، بلکہ اس کا دوسرا حصہ وہ ہے انی ارا ما لا ترون۔ حضور فرماتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیتا ہوں۔ اور صحیح بخاری کو پیار سے پڑھو، محبت سے پڑھو۔ میں کہتا ہوں پھر پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر بصرہ الذی یبصر، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ بھئی میری نظر اتنی تیز نہیں ہے، میں یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتا ہوں، مگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ جہاں تک تو دیکھ رہا ہے نا، وہ جو خبر دے رہا ہے میں اس سے بھی آگے تک دیکھ رہا ہوں، مجھے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ہاں بھئی میری نظر کمزور ہے، میں تھوڑی دور تک دیکھتا ہوں، تیری نظر تیز ہے تو اس سے 10 فٹ آگے تک دیکھ لیتا ہے۔ ایک اور آتا ہے کہتا ہے بس تیری نظر اتنی ہے، میں تو اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور آ جاتا ہے بس تیری نظر اتنی ہے، میں تو اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہوں۔ ایک آواز مدینے سے آتی ہے بس تمہاری سب کی نظر اتنی ہے، او میں تو آسمانوں سے بھی آگے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور صلاۃ کسوف پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، سورج گرہن لگا ہوا ہے، اور اوپر دیکھا۔ حضور کیا دیکھا؟ خود سرکار فرماتے ہیں انی رأیت الجنت۔ حضور فرماتے ہیں میں کھڑا تو یہی مدینہ شریف میں تھا، انی رأیت الجنت، مگر یاد رکھنا کہ میں جنت الفردوس کو تک رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صفت دیکھنے کی صفت اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، اس جیسی صفت دیکھو لاکھوں کروڑوں میلوں سے آگے میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مگر شرک پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے وہ دیکھتا ہے ویسے آمنہ کا لال بھی نہیں دیکھ سکتا، تو شرک کہاں سے آیا؟ ہزاروں انسان مل جائیں، ولی مل جائیں، غوث مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، تبع تابعی صحابی مل جائیں، نبی مل جائیں، رسول مل جائیں، اور سب کی بصارتیں جمع کر لی جائیں، تو یاد رکھنا کہ بصارت الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو شرک کہاں سے آیا؟ ساری سماعتیں جمع ہو جائیں، جیسی سماعت میرے اللہ کی ہے، جیسے وہ سنتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جب سے انسان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ساری سماعتیں جمع کر لو، ساری سماعتیں جمع کر لو، اور یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال کی سماعت کا مقابلہ یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ سب نبیوں کے اختیار جمع ہو جائیں، سب ولیوں کے اختیار جمع ہو جائیں، یاد رکھنا کہ ہمارے اختیارات جمع ہو جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب انسانوں کا اختیار حضور کے اختیار کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں قطرہ ہو، مگر یاد رکھنا سارے اختیار جمع ہو جائیں بشمول آمنہ کے لال کے اختیار کے، سرکار دو سرا کے سارے اختیار جمع ہو جائیں، مگر یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال کے اختیار کے مقابلہ میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے سمندر کے مقابلہ میں قطرہ ہو، چونکہ سمندر بھی محدود ہے، قطرہ بھی محدود ہے،
اور یہاں پر رب ذوالجلال کی سماعت تو لامحدود ہے، یہ مقام، اس لیے کوئی شرک نہیں ہے اور نہ کبھی یہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری، ایک چھوٹی سی بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی، داتا گنج بخش، گنج بخش خزانہ بخشنے والا، کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ بھائی ذرہ بھر شرک نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنج بخش اگر جمع بھی ہو جائیں تو یاد رکھنا جو گنج بخش رب ذوالجلال کی ذات ہے اس کے عشر عشیر کیا کسی ایک حصے تک بھی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی قطعی طور پر صفتیں کسی بندوں کے اندر پائی جائیں تو بندہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بندہ مشرک ہو گیا۔ اللہ سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بصیر، بندہ بھی بصیر، اللہ رؤوف، بندہ بھی رؤوف، اللہ رحیم، بندہ بھی رحیم، اللہ بھی مالک، بندہ بھی مالک، اللہ بھی زندہ، بندہ بھی زندہ۔ مگر یہ زندگیاں جو بندوں کے اندر ہیں، یہ سماعتیں جو بندوں کے اندر ہیں، وہ بصارتیں جو بندوں کے اندر ہیں، وہ ملکیتیں جو بندوں کے اندر ہیں، یہ ساری بھی مل جائیں اور قیامت تک کی اکٹھی کر لی جائیں تو یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال کی صفت سماعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، اس لیے یہاں پر خدا کے لیے یہ جو شرک کے لیے یہ جو فتاوی لگائے جاتے ہیں، یہ سوچو، سرکار دو سرا نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے امتی یہ مشرک ہو جائیں گے، یہ مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے، خطرہ مجھے اس بات کا ہے یہ دنیا داری کے اندر کھو جائیں گے، یہ دنیا کے اندر پیوست ہو جائیں گے، سیم و زر کے متوالے ہو جائیں گے، ہیرے موتی جواہرات سونے چاندی کے دل دادا ہو جائیں گے، مجھے خطرہ اس بات کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کا خطرہ نہیں کیا کہ بندے مشرک ہو جائیں گے، نہ رب ذوالجلال کو جو بندہ اللہ جل جلالہ کی ذات کے اندر جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی ذات کسی اور کی نہیں، اور جیسی صفتیں اللہ کی ہیں اس معیار کی صفتیں کسی اور میں نہیں، اس کا نام توحید ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ذات اور مانے جیسی ذات اللہ کی ہے اور یہ کہے کہ جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ایسی کسی اور میں بھی ہیں، یہ شرک ہے۔ اور یہ یقین کر لینا چاہیے کوئی بندہ مومن کسی بندے کو ایسا نہیں مانتا جیسا اللہ ہے، بندوں کے اندر صفتیں ایسی نہیں مانتا کہ یہاں پر جیسی صفتیں اللہ جل جلالہ کی ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، گواہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ سمدیت بندے کے اندر بے نیاز ہونا، خود آقا نعمت فرماتے ہیں وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں سے بے نیاز ہو جا۔ ہمیں مدینے والا فرما رہا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جا، وہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مدینے والا ہمیں فرماتا ہے تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دیکھو ہم کروڑوں بندے بھی جمع ہو کر بے نیازیوں کو جمع کر لیں تو رب کی بے نیازی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ او اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔